ڈائریکٹلی آپ سے چلتا ہوں اپنے ٹاپک کا جو مین پوائنٹ ہے نارسسزم، اس کے اوپر ڈسکس کرنے کے اوپر کہ یہ بیسکلی ہوتا کیا ہے. ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ پہلے چاہیے کہ بہت سی لوگوں کے زبانوں پہ یہ لفظ تو آ جاتا ہے، اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ کبھی کسی کو سمجھ نہیں لگ پاتی. تو آپ پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا، یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے نارسسزم بیسکلی. نارسسزم دیکھیں، جیسے آپ ڈاکٹر ہیں، سو میں آپ کی ٹرمینالوجی میں بات کروں گی. جیسے کسی بھی انسان کو رنی نوز ہے، ٹھیک ہے، کچھ سمٹمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی بیسس پہ آپ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس انسان کو جو ہے وہ فلو ہے، اس کو انفلوئنزا ہے، اب اس کو نمونیا ہو گیا ہے، اب اس کو ڈائریا ہے. سو اسی طرح سے کچھ سمٹمس ہیں، لسٹ آف سمٹمس ہیں جو کہ مور لائک بیہیویئرز ہیں. جیسے بیماری میں سمٹمس ہوتی ہیں، اس میں بیہیویئرز ہیں. ایسے اگر آپ کے اندر وہ سارے کے سارے بیہیویئرز موجود ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر. اب ہم اس میں دو چیزوں میں ہم نے ڈسٹنگوش کرنا ہے. یہ ایک ڈس آرڈر ہے یعنی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اوکے. ایک چیز یہ کہ نارسسسٹک ٹریٹس ہم میں سے ہر کسی میں تھوڑی بہت موجود ہوتی ہیں. جیسے کوئی ٹریٹ میرے میں ہوگی، کوئی آپ میں ہوگی، ہم سب میں کوئی نہ کوئی ٹریٹس ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہونے کے لیے جب آپ کے اندر وہ ساری کی ساری ٹریٹس، ایک چیک لسٹ ہے، اگر وہ ساری کی ساری ایک انسان کے اندر موجود ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس کو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. اور آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو گنوا سکتی ہوں یہ ساری کی ساری ٹریٹس. شور لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہو یہ ہوتا کیا ہے، اس لیے آپ ضرور بتائیں. جی اچھا، سب سے پہلی چیز جو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر والے لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے اور جو سب سے بڑا ایک ریڈ فلیگ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر پرسنل رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، پرسنل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. لائک آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، کوئی بھی انٹریکشن میں آپ کی کوئی پرابلم ہو گیا ہے، لائک لیٹس سے زیادہ تر نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر والے جو لوگ ہیں، جو ان کی کلوز سرکل میں لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو ان کی نیگیٹو چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. لیٹس سے کہ اگر آپ کا پارٹنر یا آپ کا باس نارسسسٹک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا آپ کی، اس میں آپ کے لائک جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، ہر چیز کے ذمہ دار آپ ہیں. وہ انسان کبھی بھی اپنی کسی بھی ایکشن کے لیے ذمہ داری نہیں لے گا. لیٹس سے اگر اس نے آپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا ہے، اس نے آپ پہ چیخا ہے، اس نے چلایا ہے، کچھ بھی نیگیٹو بیہیویئر بھی شو کیا ہے، وہ یا تو اس نے آپ کی وجہ سے کیا ہے، یا وہ آپ کے بھلے کے لیے کیا ہے، یا وہ آپ کی وجہ سے کیا ہے. لائک یہ کہ اس میں اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی. That basically defines the overall image of the society. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ وکٹم بلیمنگ ہے، بالکل یہاں پر اسی طرح سے سب کچھ ہوتا ہے، تو سبھی تھوڑا بہت چھوٹے چھوٹے نارسسزم سب کے اندر ہے یعنی. بالکل ایسے ہے. اور میں اس کو تھوڑا سا اگر ہم تھوڑا سا پیچھے اگر ہم اسلامک ہسٹری میں جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں جو سب سے پہلا نارسسسٹ تھا وہ شیطان تھا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اس نے کیا کہا تھا، کیونکہ تم نے مجھے اب گمراہ کیا ہے. یعنی اس نے ایک پرسنل رسپانسبلٹی لینے کی بجائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس کو ایک حکم دیا انسان کو سجدہ کرنے کا، اور اس نے اس پہ انکار کیا. اس نے کہا آئی ایم سپیریئر دین ہیومن بینگ، سو میں اس کو سجدہ کیوں کروں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ لائک ناؤ یو آر ڈومڈ، اس پہ اس نے کہا کیونکہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے. انسٹیڈ آف ٹیکنگ دیٹ آنرشپ، دس از سم تھنگ وچ وی نو فرام قرآن کہ ان الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی رسپانسبلٹی نہیں لی، بلکہ اس نے کہا کہ کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، سو ناؤ آئی ایم گوئنگ. So we can say it's a shaitani trait. Exactly. Okay.